السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے۔ آسمان ہے، فضا میں بادل ہیں، فرشتے ہیں، زمین پر سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، بے شمار مخلوقات عالم موجود ہے، اور ان تمام مخلوقات میں انسان ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات کیوں بنائی ہے؟ کوئی مقصد ہے یا بے مقصد اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب قرآن مجید نے خود دیا ہے۔ میں وہ آیات قرأت کر رہا ہوں، ترجمے میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے فضول نہیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ تک یہ رہے گا۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے باطلا، بے مقصد اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، ان کے نزدیک یہ ایک عبث و لا یعنی کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، ہم نے آسمان اور زمین کو بالحق پیدا کیا، وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور یقیناً قیامت، لَآتِيَةٌ، آنے والی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، قانون، نظام، دستور، آئین اس پوری کائنات پر اسی کا چل رہا ہے۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، یہ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ جو بڑے گناہوں وَالْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، إِلَّا اللَّمَمْ، سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ یہ وہ کائنات کے بارے میں
اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، عبث نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک اسکیم ہے، اس اسکیم کے تحت اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا ہے، اور پھر اس میں انسان ایک مقام رکھ رہا ہے۔ انسان کے حوالے سے اللہ رب العالمین انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانو کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، جو چاہو کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو، تمہارا کوئی مقصد زندگی نہیں، تمہارا کوئی نصب العین نہیں، تمہاری کوئی ذمہ داری اور ڈیوٹی نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم لوٹ کر پلٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، لا یعنی کام نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اس بات کو میں اور آپ بخوبی سنتے اور سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا میں کوئی بھی ذی شعور انسان کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ آج تک آپ نے کسی ایسے انسان کو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ اس نے زمین خریدی، اس پر بنگلہ بنا دیا، بنگلہ بنا کر کے چھوڑ دیا، وہ وہاں سے روانہ ہو کے چل پڑا، دکان خریدی، سامان ڈال دیا، دکان تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد اس نے دکان ویسی چھوڑ دی اور وہاں سے چل پڑا۔ ایسا انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب ہمارا دنیا کے معاملے میں اتنا یقین ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا کام نہیں کرتا ہے، تو اتنا بڑا رب، اتنا عظیم رب، اس نے جو یہ کائنات بنائی ہے تو بے مقصد بنا دی ہے، انسان کو پیدا کیا تو بے مقصد پیدا کر دیا، تو جواب دے دیا کہ بے مقصد میں نے یہ سارا کام نہیں کیا، بلکہ فرمایا بالحق، اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق سے مراد حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس کی قدرت ظاہر ہو، اس کا حکم نافذ ہو، مخلوقات پر اس کی نعمت اور رحمت کا فیضان ہو۔ انسان اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے مظاہر دیکھ کر اس کی عظمت اور قدرت کا معترف ہو جائے، اسی کو اپنا معبود اور محبوب بنا لے۔ اپنے وفادار اور بندوں کو اللہ رب العالمین نعمت اور اکرام سے نوازے اور باغیوں کو سزا دے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کائنات اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہ رہا تھا۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھیے، انسان کون ہے، کہاں سے آ گیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ ہم نے آدم کو تخلیق کیا، نسل انسانی کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ان کی اہلیہ سیدہ حوا، اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد دونوں کو جوڑے کی شکل میں جنت میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسکن انت وزوجک فی الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ جنت میں ان کو بھیجا تھا، لیکن یاد رکھیے اس وقت وہاں بھیجنا مستقل بنیادوں پر نہیں تھا، بلکہ عارضی طور پر ان کو بھیجا تھا۔ اس بات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عیش اور عشرت کی جگہ ہے، یہ سکون اور اطمینان اور راحت کی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں زمین پر اترنا ہوگا، پھر زمین پر میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، میری رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب واپس آؤ گے تو تب اس جنت کے حقدار ہوگے۔ آج کی جدید سائنس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کی آنے والی نسل کی بنیاد انسان کی پشت میں موجود ہے، جس کو ڈی این اے کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تھا تو وہاں پر صرف سیدنا آدم اور حوا ہی نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسان گویا کہ وہاں موجود تھے۔ تمام انسانوں کو گویا کہ جنت دکھا دی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے راحت کی، سکون کی، اطمینان کی۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ گے اور پھر وہاں پر اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرو گے، تو تم جب واپس آؤ گے تو اس جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر اس جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کی طرف روانہ کیا، اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آدم اور اس کی اولاد جاؤ زمین پر زندگی گزارو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، یاد رکھنا تم ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں جا رہے ہو، بلکہ زمین پر تمہارا یہ ٹھہرنا ایک وقت مقررہ کے لیے ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ایک مدت تک تم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہے، دنیا میں بھی خوف ہے، قبر میں بھی خوف ہے، محشر میں بھی خوف ہے، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر پیغام دیا تھا میری ہدایات آئیں گی۔ یہ ہدایات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کا سلسلہ ہے۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے رہنما تھا۔ ان تمام انبیاء پر وحی نازل ہوئی جو ہدایات ربانی پر مشتمل ہے۔ ان ہدایات ربانی میں سب سے اول اللہ رب العالمین کا حق ہے جو اس پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے، توحید کو تسلیم کرو گے۔ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، عزت اس کے اختیار میں ہے، ذلت اس کے اختیار میں ہے، رزق اس کے اختیار میں ہے، اولاد وہی دیتا ہے، جس کو چاہے اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہے گرا دیتا ہے، یہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہے۔ یہ ہے توحید فی الربوبیت۔ جب رب تسلیم کر لیا تو پھر اطاعت کا مستحق، عبادت کا مستحق وہ ایک اکیلی ہستی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی اور الہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو ایمان باللہ کا لازمی جز ہے۔ یہ اول حق ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس کے بعد جب یہ تسلیم کر لیا تو پھر عبادت اسی کی ہوگی۔ عبادت کی مختلف شکلیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے باقی اعمال ہیں عبادت سے متعلق۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی ہے، اور یہ پیروی اللہ رب العالمین کو پوری زندگی میں مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ کسی حصے میں اللہ کی عبادت اور کسی دائرے میں کسی اور کی عبادت، نہیں، بلکہ کل کا کل اللہ ہی کی عبادت ہم پر لازم ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ انبیاء کو یہ حکم دیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طاغوت ہر وہ سرکش، ہر وہ ظالم جو اللہ کے قانون کے مقابلے پر، اللہ کے نظام کے مقابلے پر، اللہ کے دستور کے مقابلے پر لوگوں کو مجبور کرے، اپنے نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دے، لوگ اس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کر دے، ورلڈ آرڈر میرا چلے گا، اس بات کا اعلان کر دے۔ فرمایا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار کرو گے، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی کی سپرمیسی نہیں ہوگی، اطاعت اور بندگی، پوجا اور پرستش ایک اللہ کی ہوگی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، جینے میں پوری زندگی آ گئی بغیر کسی استثناء کے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب
مسجد میں ہو تو اللہ کی عبادت، جب رمضان میں ہو تو اللہ کی عبادت، جب حج کا مہینہ ہو تو اللہ کی عبادت، جب ربیع الاول ہو تو اللہ کی عبادت، گھر میں کسی اور کی عبادت، بازار میں کسی اور کی عبادت، خاندان کے معاملات میں کسی اور کی اطاعت، کہیں نفس کی خواہش، کہیں شیطان کی پیروی، کہیں دنیا داروں جیسا چلن، ایسی بندگی اللہ کو ہاں نہیں چلے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، کامل عبدیت، مکمل اطاعت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار ہو، رب کے تابعدار ہو۔ تو فرمایا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، اسی کی رضا کے مطابق میرے کو مرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ میکسیمم عمر، اوسطاً عمر آج کل کے حساب سے 60 سال کے لگ بھگ ہے، 55-60 ایوریج عمر ہے۔ کسی کو اس سے زیادہ مل رہی ہے، کسی کو 70 ہوگی، کسی کو 80 ہوگی، کسی کو 90 ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جس کو 100 سال مل جائے، لیکن اکثر انسان 60 کے اندر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اگر ہم 60 سال کا جائزہ لے لیں، اس 60 سال میں سے 15 سال تو بچپن کی عمر کے ہیں، جس میں انسان کچھ نہیں کرتا ہے، بیکار زندگی ہے، اس نشو نما ہو رہی ہے۔ اس 15 سال کو آپ ہٹا دیں، پیچھے بچ گئے 45 سال۔ 45 سال میں ہر انسان روزانہ تقریباً 8 گھنٹے نیند کرتا ہے، گویا کہ 1/3 حصہ نیند میں جا رہا ہے۔ تو 45 میں سے 15 سال تو نیند کے چلے گئے ہیں، باقی پیچھے بچ گئے 30 سال۔ یہ ہے وہ 30 سال اصل عمر۔ اس 30 سال میں اگر اللہ کی بندگی کر لی، اللہ کی اطاعت اختیار کر لی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لی، آنے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی میں عیش اور عشرت ہوگی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کی تربیت کی، صحابہ سے فرمایا دنیا کی زندگی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دو اور پھر اس کا جائزہ لے لو تمہاری انگلی پر کتنا پانی ہے۔ فرمایا یہ دنیا ہے اور اس کے بالمقابل سمندر، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ سمندر پھر بھی محدود ہے اور آخرت لا محدود ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، اور اس کی حقارت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے دریافت کیا، ایک مردہ بکری کا بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اس کو 1 درہم پر خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اس کو مفت نہیں خریدے گا، چاہے جائے کہ 1 درہم خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تمہارے نظر میں یہ بکری کا بچہ حقیر ہے، اللہ کے نظر میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو فرمایا دنیا کو مقصود نہ بناؤ، دنیا کو مرکز اور محور نہ بناؤ، یہ اللہ رب العالمین نے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ سب سے بڑا حق تھا اللہ رب العالمین کا، جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ دوسرا بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان پر ایمان، ان سے محبت، ان کا احترام، ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی خیر خواہی، ان کے دین کے کاموں میں مدد، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ جتنے عقائد اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان کتابوں پر، ایمان تقدیر پر، ان سب کو تسلیم کرو گے، اس کے بعد اپنا تعلق باللہ مضبوط کرو گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح بناؤ گے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، خشیت الہی سے دل معمور ہو، دل میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر نفاق نہ ہو،
کبر اور غرور نہ ہو، خود پسندی اور انانیت نہ ہو، حسد، بغض، کینہ، بخل سے دل پاک ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، سود نہیں کھاؤ گے، حرام کے قریب نہیں جاؤ گے، دھوکہ کسی کو نہیں دو گے، خیانت نہیں کرو گے، ظلم اور زیادتی کے کام نہیں کرو گے، سچ بولو گے، عدل و انصاف کی راہ پر قائم رہو گے، امانت کا خیال رکھو گے، وعدہ پورا کرو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، قتل، چوری، ڈاکہ، زنا، گالم گلوچ، غیبت، بہتان، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی حقیقی معنوں میں اطاعت اور بندگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں پر انسانوں کی حقوق عائد کیے ہیں، جس کی پابندی اس پر لازم ہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ والدین کے حق کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے حق کو بیان کیا، متصل والدین کے حق کو بیان کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ حکم ہے، اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کی اطاعت کرو گے، حسن سلوک کا رویہ رکھو گے۔ لہذا والدین کا حق ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، وفادار رہو، حسن سلوک کا رویہ رکھو، دعاؤں میں یاد رکھو گے، ان کے کوئی ذمہ حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا اہتمام کرو گے۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق، اچھا نام رکھو، عقیقہ کرو گے، اگر گنجائش موجود ہے، بچہ بولنے لگے کلمہ توحید سکھاؤ گے، ادب کی تعلیم دو گے، ایسے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرو گے جہاں پر وہ اچھا مسلمان رہ سکے۔ صرف اچھا ڈاکٹر کافی نہیں ہے، اچھا انجینئر کافی نہیں ہے، اچھا انجینئر اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اچھا مسلمان بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ کئی ایسے تعلیمی ادارے ہیں کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم تو بہت اچھی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے وہاں بالکل کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں بچے بگڑ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بچے غیروں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کرو گے، ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کرو گے کہ وہاں پر اچھا ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا مسلمان بھی بنے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اس کا عمل بھی درست ہو۔ فتنوں سے خود بھی بچو گے، فتنوں سے اپنی اولاد کو بھی بچاؤ گے۔ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا فتنہ درپیش ہے وہ الحاد اور لادینیت کا فتنہ ہے، جو تیزی کے ساتھ سرایت کیا جا رہا ہے۔ مغرب میں تو اس نے تباہی مچا دی ہے، اب وہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے الحاد کی طرف لوگ جا رہے ہیں، عقائد کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بچو، اولاد کو بچاؤ، صحیح عقیدہ سکھلاؤ، صحیح عمل کی رہنمائی کرو۔ دوسرا بڑا فتنہ قادیانیت کا ہے، جو تیزی کے ساتھ سرایت کر رہا ہے، عام آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ تیسرا بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، جو نیٹ کے ذریعے اور اسی طریقے سے یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا سدباب تبھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کی ہو، اپنے بچوں کی اصلاح کی ہو، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی رہنمائی اسے دی ہو۔ دنیا اور نفس پرستی عام ہو رہی ہے، دنیا رنگین کی جا رہی ہے، نفس پرستی عام ہو رہی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے اولاد کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے حکم یہ ہے اولاد میں عدل کرو گے۔ اگر اللہ نے 2-3 بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، ان میں تفریق نہیں کرو گے، سب کے ساتھ محبت کا رویہ رکھو گے۔ عطیہ دو تو سب کو دو گے۔ یاد رکھیے، زندگی میں اگر کوئی میراث اپنی تقسیم کرتا ہے وہ میراث نہیں ہوتی ہے، وہ تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اس صورت میں بیٹا اور بیٹی میں تفریق جائز نہیں ہے، جتنا حصہ بیٹے کو دو گے اتنا ہی بیٹی کو دو گے۔ ہاں بعد الوفات
بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے تو سب کو برابر برابر دے گا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، اس عذر کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے، ایک بیمار ہے، ایک کے تعلیمی اخراجات زیادہ ہیں، ایک کی ضرورت زیادہ ہے، اس وجہ سے زیادہ دے دیا تو گنجائش موجود ہے۔ بلا وجہ ایک کو دینا، دوسرے کو محروم کرنا، بیٹے کو دینا، بیٹی کو محروم کرنا، یہ قطعاً ناروا ہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ فرمائے اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل سے کام لوگے۔ بچیوں کی پرورش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اپنی رفاقت کی خوشخبری دی ہے، جہنم سے بچاؤ کی خوشخبری دی ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے، نمبر ایک اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا، نمبر دو اس کا خرچہ اٹھائے گا، نمبر تین اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے گا، نمبر چار اس کے ساتھ بہترین اور اچھی زندگی گزارے گا، تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، تانے اس کو نہ دے، وعاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ دوسری طرف بیوی کو یہ ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ خاتون جس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی اس کا شوہر اس سے راضی رہا وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لہٰذا یہ حقوق ہیں میاں بیوی کے جو اللہ نے عائد کیے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق، قرآن نے اس کو ذوی القربہ کا نام دیا، صلہ رحمی کا نام دیا، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، نانا ہے، نانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام افراد کے حقوق قرآن اور حدیث نے متعین کیے ہیں۔ اگر یہ مجبور ہو ان کی ضرورت کو پورا کرو، مشکل میں ہے تو ان کے ساتھ مدد کرو، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، ان کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرو۔ ایک مالدار ہے، دوسرا غریب ہے، اس غریب کو سہارا دو۔ اس طرح یہ حقوق متعین کیے ہیں۔ خاندان کی اہمیت سمجھ لیجئے، ہمارے پاس ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت خاندان ہے۔ اسلام کا تصور خاندان میاں بیوی اور 2 بچے نہیں ہیں، اسلام کا تصور خاندان میاں بیوی، دونوں کے والدین اور اس کے بہن بھائی یعنی چچا، ماموں، تایا، پھوپھی، خالہ، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، ان تمام پر مشتمل یہ اسلام کا خاندان ہے۔ اس خاندان کے تمام افراد 3 باتوں کی پابندی کرے۔ نمبر 1 تمام افراد ایک دوسرے سے محبت کا رویہ رکھیں، نمبر 2 ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، نمبر 3 ایثار سے کام لے۔ تعاون کی صورت میں نے بتا دی، ایک غریب دوسرا مالدار، غریب کو سہارا دو، اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ ایثار یہ ہے اگر آپ کا حق ہے لیکن دوسرا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیے، رشتہ مت چھوڑیے۔ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو گیا، اکثر ترکے کے مسائل میں یہ بات آتی ہے، میرے پاس بھی کئی کیسز اسی حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں۔ بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، چچا اور بھتیجے کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے عارضی فوائد کی وجہ سے رشتوں کو مت خراب کرے، رشتوں کو ترجیح دے دے، ایثار سے کام لے لیں۔ یہ عمارت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں تمام اینٹیں پوری نہیں لگی ہوئی ہیں، کوئی آدھی اینٹ ہے، کوئی پون اینٹ ہے، تبھی تو یہ عمارت بنی ہے۔ اگر ہر اینٹ یہ کہے نہیں میں تو پوری رہوں گی، آدھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، عمارت نہیں بن سکتی ہے۔ خاندان بھی ایک عمارت ہے، لہذا بعض افراد کو اپنے حق سے دستبردار ہونا ہوگا۔ خاندان کو مت چھوڑیے، دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا عارضی اور فانی ہے لیکن رشتوں کو مت پامال کرے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص مؤمن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ایک خاتون بڑی نمازی، بڑی عبادت گزار، بڑی تہجد گزار، نوافل و صدقات کا اہتمام، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا، حضرت
فرائض کی پابندی کرتی ہے، نوافل صدقات اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں، فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ لہٰذا پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، بیماروں کے حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، قابل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کا حق نہ دباؤ۔ عام انسانوں کے حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، یہ وہ حقوق اور احکام ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں دو قسم کے حقوق عام طور پر بیان ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حقوق اللہ سے حقوق العباد زیادہ اہم ہے، لیکن یہ جملہ قطعاً غلط ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ سب سے اہم، سب سے اول اللہ کا حق ہے، اس کے بعد بندوں کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے بخشش کر دے۔ یہ اللہ کا حق نہیں دیا، بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کسی اور کے حق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کا حق نہیں دیا تو بخشش نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اہم ہیں، دونوں ضروری ہیں، لیکن اہمیت اللہ کے حق کو حاصل ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یاد رکھیے قیامت کے دن اس کا سخت محاسبہ ہوگا، بچ نہیں سکتا ہے اگر اس نے تساہل سے کام لیا۔ لہٰذا اللہ کے حقوق بھی لازم ہے اور بندوں کے حقوق بھی لازم ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی جو کرنے والے کاموں کے حساب سے ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی سنت، قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی بیماری لا کر، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی کسی اور مصیبت میں مبتلا کر کے، کبھی دشمن سے مٹ بھیڑ کرا کر کے اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سختی کے وقت میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے اور کون جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف چل پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم جو ہے لوگوں کو صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم آزما چکے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور اللہ دیکھے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مؤمن ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دیکھے گا جو جھوٹے ہیں۔ لہذا دنیا میں آزمائش آئے گی، امتحان آئیں گے، تکالیف آئیں گی، مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کسی بھی صورت میں اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی خوف میں مبتلا ہو، رجوع اللہ اختیار کرو، استغفار کا اہتمام کرو، انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے۔ نہ بھی بدلے تب بھی اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو، جو ایمان کا رشتہ ہے، جو بندگی کا رشتہ ہے، جو عبدیت کا رشتہ ہے، اس کو مضبوط اور قائم رکھو گے۔ دین کے حوالے سے بھی آزمائش آئے گی، حق اور باطل میں کشمکش ہوگی، وہاں اہل ایمان کا پتہ چلے گا کون اہل ایمان کے ساتھ ہے، کون اہل باطل کے ساتھ کھڑا ہے، کون درمیان میں تماشا دیکھ رہا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق،
بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس آیت نے بات واضح کر دی۔ اللہ کی سنت اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں وہ کشمکش کراتا ہے۔ یہ کشمکش آدم اور ابلیس کے زمانے سے شروع ہوئی، آج تک جاری ہے۔ اس میں ہمارا امتحان ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اہل باطل کی صف میں ہیں یا اہل حق کی صف میں ہیں؟ لہذا مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اہل حق کا ساتھ دے گا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے اور نقصان میں ہے سوائے اس انسان کے جو 4 صفات سے متصف ہو۔ نمبر 1 ایمان لے آئے، نمبر 2 اعمال صالحہ کرے، نمبر 3 حق کی دعوت دے، نمبر 4 اس پر استقامت اختیار کر لے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، حق کے لوگوں کے ساتھ لا تعلق نہ رہے۔ یہ ہے وہ طریقہ بندگی جو اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزار لی تو تب کہیں جا کر کے ہم اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے، شرک ہمارے معاشرے میں موجود ہے، مختلف شکلوں میں موجود ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، حسد اور بغض کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے مال اور دولت کے پیچھے اندھے ہو رہے ہیں، حلال اور حرام کی قیود کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ سودی نظام عام طور پر رائج ہے، بے پردگی عام ہے، عورتوں میں بے پردگی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، گانے بجانے، رقص و سرود کی محفلیں ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات کا حال مجھ سے زیادہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، دھوکہ دہی ہے، جال سازی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، نفاق کی بیماری ہے، نوجوانوں میں بہرہ روی ہے، دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقفیت ہے۔ یہ ہے آج کے ہمارے زندہ مسائل۔ اس کی وجہ سے ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹاؤ اللہ کی طرف، دوڑ چلو اللہ کی طرف، اصلاح کر لو، اپنی زندگی پر غور کر لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کر لے، ہر شخص کو اپنا احتساب خود کر لینا چاہیے۔ اس کی زندگی کس حال میں گزری، اس کی زندگی کس حال میں گزر رہی ہے۔ لہٰذا یہ وقت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہمیں پلٹنا ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف۔ دوڑنے سے مراد سعی اور کوشش ہے، اہتمام ہے۔ رب کی مغفرت کی طرف سے مراد یہ ہے وہ اعمال اختیار کرو جو سبب ہو اللہ کی مغفرت کا، وہ اعمال اختیار کرو جو سبب ہو جنت کا۔ اللہ فرما رہا ہے انیبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور اس کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اور ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ لہذا حل ہی یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، رجوع اللہ کرنا ہوگا۔ رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھا۔ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہر شخص اپنا رمضان خود دیکھ لے، اس کا رمضان کس حال میں گزرا ہے۔ اگر بہترین گزرا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اب بھی کچھ کمی ہے تو پلٹ آؤ، اور وقت بھی موجود ہے، اور اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ خود کو تبدیل کریں گے تو تب کہیں جا کر کے تبدیلی آئے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہوں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ذاتی اصلاح کریں، تقوی اختیار کریں، دل میں خوف خدا بٹھائیں، اور جو کچھ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ان تمام کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ
اپنے گھر کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں۔ خدا را ہوش میں آ جائے، اگر ہم نے اپنے گھروں کی طرف توجہ نہیں کی، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا، تو آج 2025 ہے، اگلا 2026 اس سے زیادہ مشکل ہوگا، 2027 اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ جو مصنوعی ذہانت کے نام سے نیٹ پر چیزیں آ رہی ہیں، اس کے بعد آگے پتہ نہیں کیا تباہی آنے والی ہے اور کیا چیزیں آنے والی ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا، اگر ہمارے بچوں کا عقیدہ درست نہیں ہوا، تو پھر اس سیلاب میں سب کے سب بہہ جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اپنے گھروں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اچھی اجتماعیت کو اختیار کریں، نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کریں۔ یہاں تک تو میں نے مردوں کے حوالے سے زیادہ کچھ بتا دیا۔ آج کی اس مجلس میں بہت ساری خواتین موجود ہیں، ان خواتین سے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر کی فکر کرو۔ ایک خاتون گھر میں جو ہے اس کا مقام یونیورسٹی کی طرح ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹی کی مانند ہے۔ وہ اپنے بچے کو جو تربیت دے گی، اس بچے کا مستقبل اسی بنیادوں پر کھڑا ہوگا۔ لہذا اپنے بچوں کی تربیت کرے، خصوصاً بچیوں کی تربیت کرے، اسکارف کا عادی بنائے، نماز کا عادی بنائے۔ نماز کا عادی تب ہوں گے جب آپ نماز پڑھتی ہو، آپ نماز کی پابندی کرتی ہو، آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہو، آپ ذکر کا اہتمام کرتی ہو۔ اگر آپ نیک ہوں گی، آپ کے بچے بھی نیک ہوں گے۔ خدا را یوٹیوب اور ان باقی چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دور رکھے۔ ڈراموں کے پیچھے مت پڑے، غلط کاموں کے پیچھے مت پڑے، اصلاح کرے، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے۔ اپنے بچوں کی تربیت دین کے اعتبار سے کرے، اچھا عقیدہ ان کو سکھلائے، انبیاء کے واقعات انہیں بتائے، صحابہ کے واقعات سے ان کو آگاہ کرے، سچ بولنے کی عادت ان میں پیدا کرے، جھوٹ سے ان کو بچائے۔ اس طرح تربیت کریں گے، یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ آپ نبی ہوں، آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسی طریقے سے بحیثیت بیوی اس کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے، شکر کا رویہ رکھے، صبر کا رویہ رکھے، خدمت کا جذبہ رکھے۔ اگر گھر میں کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے کسی جانب سے، اپنے رشتے کے استحکام کے خاطر اس کو نظر انداز کر دیں، قناعت کا رویہ اختیار کرے، تو انشاءاللہ تعالی گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ کا فضل حاصل ہوگا۔ یہ وہ چند باتیں تھی جو میں نے اس حوالے سے ضروری سمجھا کہ آپ کو بیان کر دوں۔ یہ جتنا میں نے بیان کیا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادت ہے، اور ہم سے یہی اللہ کی عبادت مطلوب ہے۔ اب اس کا خلاصہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک سائل کو جواب دے رہے ہیں، عبادت کا مفہوم واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا عبادت ایک جامع نام ہے جو اللہ کے تمام محبوب اور پسندیدہ ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال کو شامل ہے۔ چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، وعدوں کو پورا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد، پڑوسیوں سے یتیموں یا مسکینوں، مسافروں اور زیر دست انسانوں، جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنا، دعا، ذکر، قراءت اور ان جیسی اور باتیں، یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کا ڈر، اس کی طرف رجوع، دین کو اس کے لیے خالص کرنا، اس کے قضاء اور قدر پر راضی رہنا، اس پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف اور ان جیسی اور باتیں بھی یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آخر میں انہوں نے فرمایا فالدین کلہ داخل فی العبادہ، لوگو دین سارا کا سارا اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح عبادت ہم نے اختیار کرنی ہے، صرف رمضان میں عبادت نہ ہو، صرف جمعہ عبادت نہ ہو، صرف جو ہے مختلف طریقے سے کچھ اذکار اختیار کر کے سمجھ لے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا غلط مفہوم ہے۔ اللہ کی حقیقی عبادت یہ ہے کہ
24 گھنٹے 365 دن ساری زندگی آخری سانس تک اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ کی حقیقی عبادت۔ اس طرح کریں گے تو تب اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح کی زندگی اختیار کر لی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے، ساری زندگی اسی طرح قائم رہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتے رہے، تو موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں، اس پیغام کے ساتھ آتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور غم نہیں ہوگا، مراد جنت ہے۔ اب فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری سن لو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو تم طلب کرو گے، جو تم چاہو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ کیا عظیم جملہ ہے، نزلا من غفور الرحیم، رب مہربان، رب غفور کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرے گا، اپنے شان کے مطابق جنتیوں کو نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ اس وقت جب دنیا کی زندگی آخرت کے حساب سے گزاری ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آ جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، الفاظ پہ غور کیجئے گا، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف۔ پلٹ آنا کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ آنا اس کو کہتے ہیں جو یہاں سے گیا ہو اور آپ اس کو کہے کہ پلٹ آؤ، اور جو پہلی مرتبہ آتا ہے اس کو یہ نہیں کہتے کہ پلٹ آؤ، اس کو کہتے ہیں آ جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے پلٹ آؤ، اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا تھا تو آدم کو زمین پر بھیجا تھا، اب اللہ دوبارہ بلا رہا ہے ارجعی الی ربکی، شاباش آ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ یوں تو اللہ کے سارے ہی بندے ہیں، ابو جہل بھی اللہ کا بندہ ہے، ابو لہب بھی اللہ کا بندہ ہے، عمر اور عثمان بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا بندہ بنا لیا جنہوں نے اللہ کی بندگی کو پسند کر لیا۔ جس طرح ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتا، اگرچہ بیٹا اسی کا ہے لیکن اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا، بلکہ اس کو جو فرمانبردار ہو اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں میں سے ان کو اپنی بندگی کے لیے منتخب کر رہا ہے جس نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے وہ صلہ جو اس زندگی کے عوض میں اللہ عطا کرے گا جو دنیا میں گزاری ہوگی۔ اور اگر لوہ لعب، لا یعنی بے مقصدیت، فضول کاموں میں دنیا کی زندگی ضائع کر دی تو یاد رکھیے قیامت کے دن سوائے افسوس کے، سوائے پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔
اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، جب کسی کافر مشرک منافق باغی نافرمان بندے پر موت آتی ہے، حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اس وقت ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ اوہو یہ میں کیا کر گیا، اس وقت چیخ اور پکار کرتا ہے اے اللہ مجھے واپس دنیا کی طرف لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ ایک بات ہے، وہو قائلها، بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس قبر میں پڑا رہے گا، فاذا نفخ فی الصور، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فلا انساب بینہم، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نہ رہا، بیٹا نہ رہا، نہیں، بلکہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اس سے قریب ترین دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بھی قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے، ولا یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، لہذا وہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لہذا عقل مند انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جو اس کے لیے آخرت میں نجات اور کامیابی کا زینہ اور ذریعہ ثابت ہو جائے۔ میری ان تمام گفتگو سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم دے رہا ہے، نہیں، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے بندے نہ بننا، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، لیکن دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تعلق تمہارا رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرنا، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا، دنیا کی خاطر اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرنا۔ لہذا دنیا میں رہو لیکن دنیا کے بندے نہ بنو، بندگی ایک اللہ کی اختیار کرنا، اور یاد رکھو آخرت میں کام آنے والی چیز صرف ایمان ہوگا، صرف اعمال صالحہ ہوں گے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تعلقات کام آئیں گے، ایمان ہوگا اور اعمال صالحہ ہوں گے، یہی کام آئیں گے۔ آپ نے امام صاحب کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، خود بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یہی دعا ہوتی ہے۔ باقی جتنی بھی دعائیں اس کے بعد وہ تب قبول ہوں گی جب یہ دعا قبول ہو، اے اللہ جنت میں داخل کر دے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت میں شامل کر لے، یہ ساری دعائیں تب قبول ہوں گی جب پہلے یہ دعا قبول ہو جائے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اگر مغفرت نہیں ہوگی تو باقی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پوری زندگی میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ جو ہے اعمال صالحہ ہے، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، یہ انسان کے ساتھ آگے جائیں گے، باقی کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ آپ نے آج تک نہ یہ دعا خود کی ہے نہ کسی کو کرتے سنی ہے کہ فلاں صاحب تھے، ان کے 8 ملیں تھیں، ان کے 10 بنگلے تھے، ان کا اتنا بینک بیلنس تھا، ان کا اتنا کاروبار تھا، اے اللہ قبول کر لے۔ آپ نے کی ہے دعا؟
کوئی دعا نہیں کی ہے۔ جتنا انسان کما لے یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، اس میں سے ایک چیز بھی آگے نہیں جائے گی۔ یہاں پر بنگلہ ہے، یہاں پر گاڑی ہے، یہاں پر سامان ہے، یہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم وارث ہیں زمین کے اور وہ ان چیزوں کے جو زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے، لہٰذا یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، ان میں سے کوئی چیز آگے نہیں جائے گی۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی تمہارا نہیں ہے، باقی کسی اور کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو تدفین کے قبر کی طرف مردے کو تدفین کے لیے لے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا عمل جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے دوست اور احباب رشتہ دار جاتے ہیں۔ تدفین کے بعد رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، مال ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آگے جانے والی چیز اس کا عمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہر شخص کو اپنا مال پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ جس گاڑی کے آج آپ مالک ہیں کل اس کا کوئی اور مالک ہوگا، جس بنگلے کے آج آپ مالک ہیں کل اس کا مالک کوئی اور ہوگا، جس پراپرٹی کے آج آپ مالک ہیں اس پراپرٹی کا مالک کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، اور بالآخر یہ سب کا سب اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا، فرمایا وَمَنْ عَلَيْهَا، فرمایا ہم وارث ہیں زمین کے، ہم وارث ہیں زمین کی اشیاء کے، لہٰذا دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کو اپنا مقصود اور مرکز اور محور نہ بناؤ، بلکہ دنیا کو آخرت کی کامیابی کا زینہ اور وسیلہ بناؤ۔ ایک اور مثال دے دوں، جس طرح برف والا اپنے برف کی حفاظت کرتا ہے، اس کو صحیح وقت پر بیچ دیتا ہے، 2 پیسے کما لے گا، لیکن جو برف والا اپنے برف کو کھلا چھوڑ دے گا، اس کی نگرانی نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ سرمایہ گل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، یوں ہی زندگی تمام ہوئی، اس طرح یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال بھی میں یہاں کھڑا تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا، اس سے پہلے 2020 2018 آج کہاں ہے؟ اسی طرح یہ سال گزرتا جائے گا، 2026 2028 2030 پتہ نہیں کس وقت فرشتہ حاضر ہو جائے گا۔ آنن فانن اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں رخصت ہونا ہوگا، لہٰذا دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، دنیا کو مقصود نہ بنانا، بلکہ دنیا کو آخرت کی کامیابی کا سبب بناؤ گے تو انشاءاللہ تعالی جنت آپ کی منتظر ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔